بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جواد احمد اور ہیدی ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم۔ دوستو، آئزیک نیوٹن کی تھیوری کے مطابق گریوٹی ایک فورس ہے جو میسز کو آپس میں پکڑے رکھتی ہے، لیکن 1915 میں آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں بتایا کہ گریوٹی اسپیس ٹائم کے بینڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ اس صدی کا گریوٹی کے حوالے سے سب سے بہترین آئیڈیا تھا، لیکن اس نئی تھیوری نے گریوٹی کے حوالے سے موجود تمام معلومات کو بدل کر رکھ دیا۔ 1915 میں آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں بتایا کہ گریوٹی کوئی فورس نہیں بلکہ اسپیس ٹائم کا کرویچر ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اصل میں تھیوری آف گریوٹی ہے، جو اسپیس ٹائم میں موجود آبجیکٹس پر گریویٹیشنل فورس کے اثرات کو بیان کرتی ہے۔ اس تھیوری کے مطابق گریوٹی فورس نہیں بلکہ اسپیس ٹائم کے کرویچر کا نتیجہ ہے۔ گریوٹی کے متعلق کوئی ایک تھیوری نہیں، آئزیک نیوٹن کے بھی لاز آف گریوٹی موجود ہیں، لیکن آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو اتھینٹک مانا جاتا ہے۔ سائنسدان گریوٹی کی فطرت کو مسلسل جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ تھیوری ایک نئی دریافت تھی جس نے فزکس کے صدیوں پرانے نظریات کو بدل کر رکھ دیا۔ اس وجہ سے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو ایکوریٹ تھیوری مانا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ گریوٹی ہے کیا؟ نیوٹن کی تھیوری کے مطابق گریوٹی ایک فورس ہے جو میسز کو پکڑے رکھتی ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق گریوٹی اگر فورس نہیں تو کیا اسپیس ٹائم کرویچر کا نتیجہ ہے؟ نیوٹن کا لا آف گریوٹی لمیٹڈ تناظر میں درست تھا، جو زمین کے نزدیک اور آہستہ حرکت کرنے والے آبجیکٹس کے لیے تھا، لیکن لارج اسکیل پر یہ تھیوری ورک نہیں کر سکتی جیسے دوسرے پلینٹس اور گلیکسیز کی گریویٹیشنل فورس کے لیے۔ لیکن کیوں اس نئے تھیوری نے فزکس کو ہی بدل کر رکھ دیا؟ ایک مشہور فزیشین جان ڈالٹن نے اپنی سرچ میں اس پر سے پردہ اٹھایا۔ کئی سالوں تک سائنسدان گریوٹی کو فورس کے طور پر سمجھتے تھے، لیکن جب ڈالٹن نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ اٹریکشن ہے جو میسز کے درمیان ہوتی ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق جب کوئی باڈی اسپیس ٹائم کو بینڈ کرتی ہے تو گریوٹی پروڈیوس ہوتی ہے۔ چلیں اسے ایک مثال کے طور پہ سمجھتے ہیں۔ امیجن کریں کہ اسپیس ٹائم ایک ربڑ شیٹ ہے جس کے درمیان میں ایک بال یعنی گیند ہے۔ یہ ربڑ شیٹ اس گیند کے وزن کی وجہ سے اس کے گرد بینڈ ہو جاتی ہے۔ جتنا گیند کا وزن زیادہ ہوگا اتنا ہی ربڑ شیٹ کا بینڈ بھی زیادہ ہوگا۔ اگر اس کے گرد آپ چھوٹی بالیں پھینکیں گے تو وہ اس کے گرد گھومنا شروع کر دیں گی۔ یہ اس گیند کے ربڑ شیٹ کو کرو کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ گیند کے ربڑ شیٹ کو کرو کرنے کی وجہ سے باقی گیندوں نے اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا۔ اسی طرح گریوٹی کوئی فورس نہیں ہے بلکہ یہ میس کے اسپیس ٹائم کو بینڈ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ میس ہوگا اتنا ہی زیادہ اسپیس ٹائم بینڈ ہوگا۔ اسی طرح ایک درخت سے گرنے والے سیب کی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر وہ زمین پر گرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فورس اسے نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے، بلکہ وہ اسپیس ٹائم کے نیچرل کرو کی وجہ سے گر رہی ہے۔ یہی نظام ہمارے سولر سسٹم کا بھی ہے کہ سورج کے گرد باقی سیاروں کا چکر لگانا بھی اسپیس ٹائم کے بینڈ کی وجہ سے ہے، جو سورج نے اسپیس ٹائم میں ڈالا ہے، جس کی وجہ سے یعنی اسپیس ٹائم کرو کی وجہ سے ہماری زمین اور باقی سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ آئنسٹائن کا گریوٹی کے بارے میں یہ کنسیپٹ متنازع رہا ہے، اور بہت سے فزیشین کے مطابق آئنسٹائن کا یہ نظریہ غلط تھا، اور ان کے مطابق گریوٹی ایک فورس ہے۔ گریوٹی میسز کو زمین کی سطح پر کیوں کھینچتی ہے؟ فرض کریں آپ زمین پر کھڑے ہیں اور گریوٹی آپ کو زمین کے سینٹر میں کھینچ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور فورس ہوتی ہے یعنی سینٹریفیوگل فورس، جو آپ کو باہر کی طرف کھینچتی ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گریوٹی ہمیں نیچے کھینچ رہی ہے۔ یہ انرشیل فریم آف ریفرنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ زمین کی سطح پر کھڑے ہیں، آپ کا فریم آف ریفرنس سطح زمین ہے، اور زمین مسلسل اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے، اس لیے سینٹریفیوگل فورس باہر کی طرف ایکٹ کر رہی ہے۔ یہ فورس یعنی سینٹریفیوگل فورس گریوٹی کی وجہ سے زیرو ہو جاتی ہے، جو آپ کو اندر کی طرف کھینچ رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اسپیس میں ہیں تو پھر آپ کا فریم آف ریفرنس زمین کی سطح نہیں بلکہ اسپیس آپ کا فریم آف ریفرنس ہے، اور یونیورس مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ یہاں بھی ایک فورس موجود ہے جسے ڈارک انرجی کہتے ہیں، وہ آپ کو باہر کی طرف کھینچ رہی ہے، اس لیے یہ فورس بھی گریوٹی کی وجہ سے زیرو ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ فورس آف گریوٹی ہمیں صرف زمین کی سطح پر محسوس ہوگی، لیکن حقیقت میں ہم جہاں بھی ہوں گریوٹی ہمیشہ ہم پر ایکٹ کرتی رہتی ہے۔ آئنسٹائن کی اس تھیوری کو سائنسدانوں میں بے حد پذیرائی ملی،
لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح ہے کہ ابھی کائنات میں بہت کچھ ایسا موجود ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن ان کا دریافت ہونا ابھی باقی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو گریوٹی اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بارے میں ہماری مختصر سی معلومات اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔